خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ترجمہ، قل کہہ دیجئے، کیا، انبئکم میں خبر دوں تم کو، بخیر بہتر کی، اچھی کی، من ذالکم اس سے، للذین ان لوگوں کے لیے، اتقوا جنہوں نے تقوی کیا، عند ربہم اپنے رب کے پاس، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، و اور، ازواج بیویاں، مطہرۃ پاکیزہ، ورضوان اور رضامندی، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ، بصیر دیکھنے والا ہے، بالعباد بندوں کو، الذین وہ لوگ، یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے ہم، فاغفر لنا پس بخش دے واسطے ہمارے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وقنا اور بچا ہم کو، عذاب النار آگ کے عذاب سے، الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین اور سچ بولنے والے، والقانتین اور اطاعت گزار، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور استغفار کرنے والے، بالاسحار سحری کے وقت، شہد اللہ گواہی دی اللہ نے، انہو بے شک وہ، لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ مگر وہی، والملائکۃ اور فرشتوں نے، وَأُولُو الْعِلْمِ اور علم والوں نے، بریکٹ میں لکھیے یہ کہ وہ، قائماً قائم ہے، بالقسط ساتھ انصاف کے، یا قائم رکھنے والا ہے انصاف کو، عدل کو، لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ مگر وہی، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ قل آپ انہیں کہیے، کیا، اُنبئکم کیا میں بتاؤں تم کو، یعنی ذرا امیجن کریں یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہیں اور آپ بہت خوش ہیں، میرے پاس بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں
کیا میں بتاؤں تم کو بخیر من ذالکم، اس سے بھی اچھی چیز؟ اتنا خوبصورت انداز ہے نا یہ کہ ایک شخص ان چیزوں کو لے کے خوش ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بتاؤں اس سے بھی اچھا کیا ہے. کیونکہ انسان کے دل میں ہرس تو ہے نا اچھے زیادہ سے زیادہ پانے کی اور زیادہ سے زیادہ اچھائی حاصل کرنے کی. فرمایا للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم جنات، ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں، باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور پاکیزہ بیویاں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ تم ان نعمتوں کو پا کے کر کیا رہے ہو. انبئکم کا لفظ جو ہے یہ نبأ سے ہے. نبأ کہتے ہیں خبر کو، وہ خبر جس سے کوئی بڑا فائدہ حاصل ہو، یعنی خبر سے بڑی چیز ہوتی ہے نبأ. کوئی خبر اس وقت تک نبأ کہلانے کی مستحق نہیں جب تک کہ وہ شائبہ کذب سے پاک نہ ہو، یعنی جھوٹ سے پاک نہ ہو یا جھوٹ کے شبہ سے بھی پاک نہ ہو. ایسی خبر جس سے یقینی علم حاصل ہوتا ہو. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک مومن کی تصویر ہے نا، کہ جس کے پاس دنیا کی ہر چیز تو ہے لیکن اس کا دل ان چیزوں میں نہیں، اس کی نگاہ نیچے نہیں، اس کی نگاہ کہیں اور ہے. وہ ان چیزوں کی لالچ اور ہرس کا شکار نہیں. اس کے دل میں کیا ہے؟ وہ بڑی منزلیں، وہ بڑی جنتیں. مومن کے ارادے بلند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب اس سے پوچھتے ہیں میں بتاؤں تم کو اس سے بہتر کیا ہے، تو پوری توجہ سے سنتا ہے. ہاں مجھے تو اس سے بہتر چاہیے. اس کو پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ للذین اتقوا، تقوی اختیار کرنا ہوگا. تقوی والوں کے لیے پھر جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جو ہمیشہ والی بات ہے نا، یہ دنیا میں کوئی نہیں. دنیا میں اگر آپ کو اپنی پسند کی ہر چیز بھی مل جائے، مثلا یہ جن جن چیزوں کا نام لیا گیا، اگر آپ ان میں سے ہر چیز کے بھی مالک ہوں تو بھی ایک دھڑکا آپ کو لگا رہے گا کہ پتہ نہیں یہ کب چھٹ جائے، کب آنکھ بند ہو جائے اور کب یہ سب کچھ کسی اور کا ہو جائے. ہاں جنت ایسی جگہ ہے جہاں یہ سب کچھ تمہارے پاس ہمیشہ رہے گا. خالدین فیہا وازواج مطہرہ، وہاں النساء کی بات ہے، یہاں ازواج مطہرہ. پھر عورتوں کی بات، پچھلی ساری نعمتوں میں سے صرف ایک کو سلیکٹ کیا گیا، کیونکہ دنیا کی بھی سب سے بہترین نعمت نیک عورت ہے، اور جنت کی بھی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ازواج مطہرہ. اور مطہرہ کی تعریف جسمانی اعتبار سے بھی صاف ستھری، پاک. تو عورت کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ صاف ستھری ہو، پاک صاف رہنا جانتی ہو. لیکن افسوس کہ اب عورتیں ہی زیادہ گندی نظر آتی. اوپر سے میک اپ کرنے کو ہی سمجھتے ہیں کہ ہم خوبصورت لگ رہے ہیں. صرف میک اپ کر لینے سے اور پسینے والے کپڑوں پہ عطر چھڑک لینے سے طہارت حاصل نہیں ہوتی جب تک انسان اندرونی صفائی نہ کرے. تو جنت میں جانے کے لیے دنیا میں ہی پریکٹس کرنی پڑے گی صاف ستھرا رہنے کی. وازواج مطہرہ، اور پھر عفت، حیا، پاک دامنی، نگاہ کی پاکی، زبان کی پاکیزگی، گالی گلوچ سے پرہیز، عفت یعنی عزت و عصمت کی پاکیزگی. یہ سب چیزیں ایک عورت کی خوبی ہیں. اور ان سب سے بڑھ کر کیا؟ ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا. رضوان من اللہ. دنیا میں رہ کر بھی بندہ مومن کے پاس جتنی چیزیں بھی ہوں، لیکن اس کا دل اسی وقت خوش ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے جب اس کے دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے، ایک قرار ہوتا ہے، جب اس کو
یہ فیلنگ آتی ہے کہ میرے کام سے میرا رب راضی ہے. اور جنت کا مزہ بھی اسی وقت ہے جب اللہ کی رضا مل جائے. دنیا کے اعتبار سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے پاس ان میں سے ایک ایک چیز ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، بنین اور قناطیر المقنطرہ، سونے چاندی کے ڈھیر، ہیرے جواہرات، گاڑیاں، مویشی جانور، کھیتیاں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن دل کا چین اور سکون نہیں ہوتا. کیوں؟ یا تو وہ سب کچھ حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے کمایا ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ ان کو پا کر انسان صرف دنیا کا بندہ بن کے رہ جاتا ہے اور اللہ کو یاد نہیں کرتا، علم حاصل نہیں کرتا، نیکی کی طرف نہیں بڑھتا، تو دل میں ایک بے چینی اور بے قراری اور بے سکونی کی کیفیت ہوتی. لہذا دنیا کے ہونے کے باوجود، مال و دولت کی کثرت کے باوجود بھی انسان انجوائے نہیں کر پاتا اس سب کو. وہ چین کی نیند سو ہی نہیں سکتا، اس کو سونے کے لیے بھی سلیپنگ پلس چاہیے. اس کے دل کا غم کہیں ختم ہی نہیں ہوتا، اس کے دل کی آگ کہیں حسد کی، کہیں ہرس کی بجھتی ہی نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتا. وہ مال صرف خود سمیٹ رہا ہے، کسی دوسرے کو اس میں شریک نہیں کرتا. اگر گاڑیاں اور دوسری نعمتیں ہیں اس کے پاس تو وہ بھی صرف اپنی ہی ذات کے لیے مخصوص کیے ہوئے ہے، کسی دوسرے کو اس میں شریک نہیں کرنا چاہتا، کسی دوسرے کے فائدے اور ضرورت کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں. تو ایسے لوگ جو صرف اپنے لیے جیتے ہوں وہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. دنیا میں بھی ان کو اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی تو جنت میں کیسے ہوگی؟ لیکن اس کے برعکس ان نعمتوں کو استعمال کر کے دوسروں کو ان میں شریک کرنے والے آخرت میں انہیں ہمیشہ کے لیے پالیں گے اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ کی رضا پالیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں سے پوچھے گا، کیا تم اب خوش ہو؟ وہ کہیں گے، پروردگار بھلا اب بھی ہم نہ خوش ہوں گے جبکہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرما دیا جو اور کسی مخلوق کو نہیں دیا. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اب میں تمہیں وہ نعمت دیتا ہوں جو ان تمام نعمتوں سے افضل ہے. وہ پوچھیں گے، بھلا ان نعمتوں سے افضل اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ یعنی اتنی خوبصورت جنت، اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ نعمت میری رضامندی ہے کہ میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے خوش ہوں. اب میں اپنی رضامندی تمہارے نصیب کرتا ہوں، اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا. اور یہ ہوگی وہ اصل خوشی جو اہل جنت کو نصیب ہوگی، کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، دنیا میں ایمان والوں کے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے، اور انسان جس سے محبت کرتا ہے کبھی نہیں چاہتا کہ وہ ناراض ہو. تو جو لوگ واقعی سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ان کا رب ان سے ناراض ہو. اب دیکھیں کہ اس وقت آپ کا سب سے بڑا غم کیا ہے، یا کیا ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو. اگر آپ کبھی تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو کیا فکر ستاتی ہے؟ معلوم نہیں آپ کا کیا حال ہے، لیکن میں جب بھی بیٹھتی ہوں تو مجھے ایک فکر اور ایک غم بہت لاحق رہتا ہے. پتہ نہیں جو کچھ میں کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اس کی نظروں میں اس کا کیا مقام ہے، پتہ نہیں وہ راضی بھی ہے کہ نہیں. اور کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ کہیں سے کوئی ایسی خبر آئے کہ پتہ چل جائے کہ وہ راضی ہو گیا ہے، اور اگر یہ چیز مل جائے تو باقی سب کچھ ہیج. لیکن دنیا میں کوئی طریقہ نہیں نا یہ جاننے کا، کوئی بھی طریقہ نہیں کہ کسی طرح پتہ چلے کہ وہ خوش ہے کہ نہیں. اور آپ سوچیں کہ اگر کسی وقت یہ پتہ چل جائے تو اس سے بڑی پھر کیا چیز ہوگی؟ ہے کوئی چیز؟ کچھ بھی نہیں. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اس خبر کا آ جانا، اس اطلاع کا ملنا، اس پیغام کا ملنا، اس خوشخبری کا ملنا کہ اللہ راضی ہو گیا، اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں. آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام ان کی کتنی بڑی خوش قسمتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کے لیے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا
ان کو اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ مل گیا. ان کو تو دنیا میں یہ خوشخبری مل گئی کہ اللہ ان سے راضی ہے. پھر اگر ہم بھی یہ چاہتے ہوں کہ وہ ہم سے بھی راضی ہو تو پھر ہمیں ذرا غور سے پڑھنا ہوگا ان کی زندگی میں کیا کچھ تھا، وہ کیا کچھ کرتے تھے کہ ان سے وہ راضی ہو گیا. پھر ویسے ہی کام کرنے ہوں گے، ویسے ہی قربانیاں دینی ہوں گی. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے. اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. اس میں دھمکی بھی ہے اور تسلی بھی. دھمکی کیسے؟ دیکھ رہا ہوں کیا کر رہے ہو تم. پھر انسان ہلتا ہے، ٹھٹکتا ہے، اوہ کیا کر رہا ہوں. اللہ دیکھ رہا ہے. پھر تنہائی میں، لوگوں کے سامنے، چھپ کے، دل میں، خیالات میں، ظاہر میں، ہر جگہ انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اس لیے مجھے سیدھا ہی رہنا ہے. کوئی اور دیکھتا ہے کہ نہیں، کسی اور کو پتا چلتا ہے یا نہیں، وہ دیکھ رہا ہے. اور دوسری طرف جب بندوں کو ہماری کسی خیر اور بھلائی کا یقین نہیں آتا، یا بندے جب ہماری نیتوں پہ شک کرتے ہیں اور آپ کی نیکی کے جواب میں آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں، فکر نہیں کرو، واللہ بصیر بالعباد. لوگ نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، میں جو دیکھ رہا ہوں. اور کیا کہتے ہیں ایسے لوگ؟ الذین یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لے آئے. اللہ ہم مان گئے، آپ نے ہمیں بتایا کہ اس سے بہتر کچھ اور ہے، ہم نے مان لیا. اب کیا چاہیے ہم کو تجھ سے؟ فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، ہمیں ڈھانپ دے. فاغفر لنا ذنوبنا، پس ڈھانپ دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری خطاؤں کو. ہمارا سب سے بڑا غم یہی ہے کہ ہمارے قصور اور ہماری کوتاہیاں ان کو معاف کر دے. آج صبح کی اخبار میں آپ نے بھی شاید دیکھا ہو، کچھ ہندو قرآن پاک کا نسخہ پھاڑ رہے ہیں نا. ظاہر ہے ہم لوگ روز قرآن پڑھتے ہیں، روز سامنے ہوتا ہے، اتنا پیار آتا ہے اس پہ، دل چاہتے سے چوم لیں، کبھی آنکھوں سے لگائیں، کبھی ہاتھوں سے چھوئیں. تو جب انسان اسی پیاری چیز کو کہیں ایسے حالت میں دیکھے تو بالکل برداشت نہیں ہوتا نا. اب میں ان کی شکلیں دیکھ رہی تھی اور روئے جا رہی تھی. کبھی کہہ رہی اللہ ان کو ہدایت دے، کبھی سوچی اللہ تیری مخلوق ہے، تو کیسے برداشت کر رہا ہے کہ اتنی پیاری چیز کے ساتھ یہ حال کر رہے ہیں. پھر میں سوچ رہی تھی کہ وجہ کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا پھاڑ رہے ہیں. وہ تو صرف ہماری ضد میں، اس میں پھر قصوروار شاید ہم ہی ہیں کہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہماری کتاب کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. کیا بنے گا، ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو کہ ہمارے اعمال اس قدر بدترین ہو گئے. ہم نے دنیا میں اتنی نفرت پھیلا دی، ہم اتنے قابل نفرت ہو گئے کہ ہماری کتاب کا بھی احترام نہ ہو، یا ہم اتنے کمزور ہو گئے، یا اتنے پست ہو گئے، اتنی پستیوں میں جا گرے کہ شاید اللہ کا احترام بھی نہیں کرا سکے. کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے. صرف یہ کافی نہیں کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں. ان لوگوں تک کون پہنچے گا، انہیں کون سمجھائے گا، انہیں کون بتائے گا. ہو سکتا وہ تو جہالت کے مارے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ کسی شخص کو یہ پتا چل جائے یہ کتاب کیا کہتی ہے اور کتنی بڑی ہماری محسن ہے، پھر وہ اس کے ساتھ یہ سلوک کرے. انہیں پتا ہی نہیں، وہ تو صرف ضد میں آ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن جب انسان کو اپنی خطاؤں اور اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے تو پھر شرمندگی کی انتہا ہو جاتی. پھر انسان کہتا ہے یا اللہ بس ڈھانپ دے، کسی کو نہ دکھیں، کسی کو نہ پتا چلے. فاغفر لنا ذنوبنا، ہمیں شرمندگی اور رسوائی سے بچانا، ہمارے گناہوں کو چھپا دینا. وقنا عذاب النار،
اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ اللہ والوں کا غم پھر مال و دولت نہیں رہتا کہ کتنی زیادہ ہو رہی ہے اور کتنی کم، کیونکہ بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک کا شکار ہوتے ہیں عموماً کب؟ دنیا کے صدموں میں۔ سنا ہوگا آپ نے، بیٹے کا صدمہ ہوا، بزنس کا صدمہ ہوا، بیوی نے دھوکہ دیا وغیرہ وغیرہ، دنیا کے غموں میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ لیکن مومن کا غم ان چیزوں کی محبت نہیں، وہ ان کے لیے جیتا مرتا نہیں، یہ تو ضرورت ہے، یہ تو استعمال کی چیز ہے، یہ تو آخرت کمانے کا ذریعہ ہے۔ اس کا اصل غم تو کچھ اور ہے کہ اللہ میری غلطیاں اور قصور اور کوتاہیاں اور نادانیاں ان کو میرے لیے باعث رسوائی نہ بنانا، مجھے معاف کر دینا۔ ایسے لوگوں کی پھر صفات کیا ہوتی ہیں؟ الصابرین، صبر کرنے والے۔ اب پہلے یہاں تقویٰ کی بات ہوئی تھی، پھر اب کچھ مزید صفات کی بات ہو رہی ہے کہ تقویٰ والوں کی صفات کیا ہوتی ہیں، جنہیں اللہ کی رضا چاہیے ان کی صفات کیا ہوتی ہیں، جنہیں آگ سے بچنے کا شوق ہے ان کے اندر کوالٹیز کیا ہونی چاہیے۔ یعنی مال و دولت کا ہونا تو برا نہیں، لیکن دنیا کی نعمتیں پا کر ان صفات کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ان کے بغیر تمہاری زندگی بہت ناپسندیدہ ہے۔ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، اطاعت گزار، عجز و انکساری کرنے والے، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے۔ صبر کا معنی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، نیگیٹو ری ایکشن سے بچنا، حالات ہمارے فیور میں ہوں یا مخالف جا رہے ہوں، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ کی اطاعت پہ قائم رہنا۔ صرف اچھے وقتوں میں ہی اللہ سے دوستی نہیں، صرف اچھے حالات میں ہی اللہ کی محبت کے دعوے نہیں، بلکہ تکلیف دہ حالات میں بھی اسی کا دامن تھام لینا، شکوے شکایات نہ کرنا اس سے، نافرمانی نہ کرنا اس کی اطاعت پر جمے رہنا، فی البأساء والضراء وحین البأس، ہر مشکل ہر تنگی میں دین پر جمے رہنا۔ والصادقین، اور سچے لوگ، سچ بولنے والے، اپنی گفتگو میں بھی سچے، اپنے عزائم میں بھی سچے، اپنے قول و فعل میں صادق۔ والقانتین، مال و دولت پا کر تکبر کرنے والے نہیں، عاجز بندے، انکساری رکھنے والے، اطاعت گزار، اللہ کی فرما برداری میں دن رات گزارنے والے۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، یعنی اتنا کچھ پا کر پھر وہ بخیل نہیں ہو جاتے، بخل نہیں کرتے، بلکہ اس کے برعکس وہ اس مال میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور دنیا کی نعمتیں پا کر اللہ کو بھول نہ جانے والے، بلکہ صبح سویرے اٹھ کر سحری کے وقت توبہ استغفار کرنے والے۔ کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب انسان کے پاس مال آتا ہے، پھر ہر چیز جب اس کو بہت ملتی ہے تو اس کے اندر صبر کم ہوتا چلا جاتا ہے، جلد بازی آنے لگتی، پھر مال و دولت کی ہوس میں جھوٹ بولنے لگتا ہے، پھر تکبر آنے لگتا ہے، عاجزی ختم ہو جاتی، پھر بخل آتا ہے، دوسروں کو کچھ نہیں دینا چاہتا اور اپنا اور بڑھانا چاہتا ہے، پھر غفلت میں راتیں گزارتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے میں تو بہت اچھا انسان ہوں اسی لیے مجھے سب کچھ مل رہا ہے، استغفار کرنا بھول جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو اس دنیا سے اٹھ کر اپنی آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ پھر صبح سویرے استغفار کرتے ہیں، صبر کر کے، سچ بول کے، اطاعت کر کے، خرچ کر کے، پھر بھی استغفار کر رہے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہیں۔
کیونکہ پیچھے یہ دعا بتائے گی نا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. تو ایسی دعائیں کب مانگتے ہیں؟ بالاسحار. اسحار سحر کی جمع ہے، صبح کے اوقات، جس کے معنی رات کی تاریکی کے ساتھ دن کی روشنی کے ملنے کے ہیں، یعنی جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے. اور سحر صبح کے اول وقت کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی ارلی مارننگ جسے آپ کہتے ہیں. فجر کا وقت بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں اور سوئے رہتے ہیں، کیونکہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جن کے پاس بہت مال و دولت ہوتا ہے وہ راتیں عیاشی میں گزارتے ہیں اور پھر فجر سو کر گزارتے ہیں. سحر کا وقت سوتے رہتے ہیں. استغفار کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات کو آخری تہائی رات باقی رہتے ہوئے آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی سائل جسے میں دوں، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. روز اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سوئے رہتے ہیں. نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہم کو، کوئی دعا نہیں ہماری، کوئی استغفار کی ضرورت نہیں، اسی لیے ہم سو رہے ہیں. صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کون قرض دے گا ایسے کو جو فقیر نہیں اور ظالم نہیں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ طلوع فجر تک ایسا ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو پکارتے ہیں، ہے کوئی جو ایسا کرے. یعنی رات کا جو آخری حصہ ہے وہ خاص طور پر گناہوں کی معافی کے لیے بہت مؤثر ہے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ کیا ہماری معافی ہو جائے گی، ہم نے ماضی میں بہت غلط کام کیے. تو ایسے لوگوں کو اپنی تسلی اور دل کے سکون کے لیے استغفار کا یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. شہد اللہ، اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا، بیان کیا، گواہی دی. کس بات کی؟ انہو، بے شک وہ، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں. یعنی اپنی توحید کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خود بیان فرمایا، خود بتایا. اور کس نے گواہی دی؟ والملائکۃ، اور فرشتوں نے. اور کس نے؟ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے. کیا گواہی دی؟ قائمًا بالقسط، کہ وہ اللہ انصاف کے ساتھ قائم ہے، یا دوسرا معنی انصاف کو قائم کرنے والا ہے. قسط کا مفہوم وہی ہے جو عام بول چال میں حق، عدل، انصاف وغیرہ کے الفاظ سے ہم ادا کرتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان ہو رہی ہے نا. نمبر ایک یہ کہ وہ ایک ہے، اور نمبر دو کیا؟ کہ وہ انصاف پر قائم ہے یا انصاف کو قائم کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اور کون یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور انصاف پر قائم ہے؟ فرشتے. یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کی گواہی، پھر اس کے بعد فرشتوں کی گواہی. فرشتوں کی گواہی کیوں معتبر ہے؟ اس لیے کہ کائنات کا انتظام کرنے والے ہیں. قرآن پاک میں آتا والمدبرات امرا، کائنات کے انتظام پر فرشتے مقرر ہیں. تو وہ ہر طرف کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح انسان بھی نہیں دیکھ رہے. لہذا وہ اپنے مشاہدے کی بنا پر یہ گواہی دے رہے ہیں. کیوں آ رہا ہے نا شہد اللہ والملائکۃ. تو شاہدہ کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا. تو گواہی دیکھ کر ہی دی جاتی ہے نا. تو فرشتے کائنات کو ایسی ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں اس کے انتظام کی وجہ سے جہاں سے ہم بھی نہیں دیکھ پاتے، اس لیے ان کی گواہی بھی بہت معتبر ہے. پھر اس کے بعد وَأُولُو الْعِلْمِ، علم والے. اب آپ دیکھیے کہ علم والوں کا کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اپنے اور فرشتوں کے ساتھ کیا ہے. اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں. اس سے ایک تو علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور دوسرے گواہی کی بنیاد، یعنی عام بندوں کی گواہی نہیں بھی تو نہ صحیح، علم والے جو گواہ ہیں اس بات پر،
اور اس میں علم سے مراد دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، دنیا کا علم بھی اور دین کا علم بھی۔ بہت سے لوگ جو کائنات کا علم رکھتے ہیں وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو یہ سب کچھ کر سکے، اور یہ سب کچھ عدل و انصاف پر قائم ہے۔